تمل ناڈو سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے ابا 1994 میں انتقال کر گئے، بھائی نے 97 میں زبانی بغیر حساب کیے ہم بہنوں کو کہہ دیا تمہیں اتنا ملے گا، اور 2012 تک ہم بہنوں کو پیسے دے دیے، مگر امی کو تکلیف تھی، پیسے صحیح سے نہیں دیے جا رہے تھے، اس لیے امی نے 2018 میں اپنے نام کی 2 ملکیت ہم بہنوں کے نام ول بنا دی۔ 2020 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آج تک ابا اور امی کے نام سے ہی یہ ملکیت تھی اور آج تک ابا اور امی کے نام سے ہی ہے سب کچھ، اس بیچ بھائیوں نے بھی اپنے نام سے ملکیت کر دی ہے۔ دیکھیے، اگر واقعی والد کا ترکہ تھا تو ترکے میں تمام وارثوں کے حقوق جو ہیں وہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیے ہیں، اور وہ حق شرع ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دے دیا لڑکی کو اور لڑکی نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، تو یہ جو ارث ہے، میراث جو تقسیم ہوتی ہے، یہ حق شرع ہے، کسی کے باطل کرنے سے باطل نہیں ہو سکتی، جس کا جتنا حق ہے اتنا اسے دینا ہوگا، ورنہ جس نے قبضہ کر رکھا ہے وہ ظالم اور غاصب گنہگار قرار دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بالشت بھر زمین، کسی کی بالشت بھر زمین اگر ناجائز قبضہ کر لے تو اتنی زمین کا 7 طبق تک حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ تو وہ بہنوں کا حق ہے، اگر بہنوں کو نہیں دیا، یا والدہ کا جو حق ہے یعنی مرنے والے کی بیوی کا جو حق ہے وہ اگر پورا نہیں دیا تو وہ جن لڑکوں نے زبردستی قبضہ کر لیا وہ ظالم اور غاصب ہیں، اور ہر ایک کو ان کا حق ادا کرے۔ صرف کہہ دینے سے کہ ہم نے اپنا حق معاف کیا، یہ معاف ہونے والا حق نہیں ہے، یہ حق ارث ہے، حق شرع ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے لوگ ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ ماں کے پاس جو پراپرٹی تھی، 2 جائیداد تھی، وہ ہم بہنوں کے نام کر دیا، تو پھر بعد میں یہ بھی ہے کہ ابا اماں کے نام جو ہے، ماں باپ کے نام، یہ بھی پراپرٹی تھی، تو اگر ماں باپ کے نام تھی تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کی مشترکہ وہ جائیداد ہو، دونوں کی ملکیت ہو، باپ کی بھی اور ماں کی بھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے کسی وجہ سے بیوی کا نام شامل کیا ہو ورنہ مالک باپ ہی رہا ہو، یا یہ کہ ماں کو مالک بنا دیا ہو، کسی سیفٹی کی وجہ سے اپنا نام رکھا ہو، اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کے والد نے اس پراپرٹی کا، اس جائیداد کا آپ کی والدہ کو مالک بنا دیا تھا، اور مالک بنا کر اس پر قبضہ بھی اپنی زندگی میں دے دیا تھا، تب تو وہ ماں کی ملکیت ہے، اور ماں مرض وفات سے قبل، یعنی جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا اس بیماری سے پہلے اسے ہر جائز تصرف کا حق تھا۔ اگر آپ بیٹیوں کو اس نے اپنی ملکیت والی جائیداد دے کر کے قبضہ بھی دے دیا کہ ہم نے تمہیں مالک بنایا اور قبضہ بھی دے دیا، تب تو ان کی زندگی میں جو دیا ہے مرض وفات سے قبل وہ آپ کا ہوا، اور اگر اس کی وہ مالک نہیں تھی بلکہ باپ ہی کی ملکیت تھی، اور ان کی جو وراثت میں ان کے شوہر سے جو ان کو ارث ملنے والا ہے، میراث ملنے والی ہے، جو جتنا حصہ، اگر اتنا ہی حصہ ہے، یعنی کل جو جائیداد اور روپیے پیسے وغیرہ آپ کے والد نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑے، تو اس میں سے ان کی بیوی یعنی آپ کی والدہ کا 12.5% ہوتا ہے۔ اولاد اگر موجود ہے مرنے والے کی
تو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، جس کو 12.5% میں نے کہا. اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، تو بیوی کا جو ہے وہ 4 آنا یعنی چوتھائی ہوتا ہے، جس کو 25% بولیں گے. تو چونکہ یہاں اولاد موجود ہے تو اب آپ کی والدہ کا آپ کے والد کے ترکے میں کل جتنا انہوں نے چھوڑا اس سے حقوق متقدمہ یعنی قرض دین وغیرہ وصیت سیاح وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو بچا تو اس میں سے 12.5% آپ کی والدہ کا حق شرع ہے. اگر آپ کے بھائیوں نے آپ کی والدہ کو باپ کی جائیداد میں سے ملکیت میں سے اتنا نہیں دیا ہے، اور یہ جو 2 پراپرٹی آپ نے بتایا ہے یہ ہے والد کی، اور والد کی کل جائیداد کا یہ 12.5% یا اس سے کم ہے، تو اب والدہ نے جو اس پر قبضہ کیا تو والدہ کی میراث والدہ ہی کا حق ہو گیا، جو ان کے شوہر کے میراث سے ان کو حق ملا ہے. اب وہ جس کو چاہے دے سکتی ہے. تو یہ ساری تفصیل ہے، آپ اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ استفتاء کر لیں تاکہ کسی طرح سے کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور آپ کی والدہ پر ناجائز قبضہ وغیرہ کا وبال اور گناہ بھی نہ ہو.